گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت قضا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں برگاہ محشر میں برن رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں بلال کتب۔ مروان کا بیٹا تھا عبد المالک، اور عبد المالک کا بیٹا تھا سلمان بن عبد المالک۔ جب عبد المالک کی ڈیتھ ہوئی تو سلمان جو ہے وہ اپنے والد کو دفن کرنے کے لیے قبر کے پاس لے کر گئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ بھی وہاں کھڑے تھے، تو دیکھا جو جنازہ ہے وہ ہلنے لگ گیا۔ تو جو بیٹا تھا اس نے باپ کو ہلتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے کہ ہم نے غلط غسل دے دیا، میرے والد شاید ابھی زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ کم بختو غور سے دیکھو، اللہ نے عذاب جو ہے وہ قبر سے باہر شروع کر دیا، اس کو قبر میں جلدی اتارو۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے 11 بیٹوں کے لیے تقریباً 9 درہم جو ہیں وہ صرف چھوڑے، لیکن وقت اس بات کا گواہ ہے کہ آپ کے بیٹوں نے مسلمانوں کے لیے جو کام کیا، اس میں سینکڑوں پیسے، ریال، درم جو تھے وہ شامل تھے، اور 100 گھوڑے جو ہے وہ مسلمانوں کے مجاہدوں کو دیا کرتے تھے۔ لیکن سلمان بن عبد المالک جو ہے، اس کے بیٹوں کے لیے 11 بیٹے اس کے بھی تھے، اور سلمان بن عبد المالک کے 11 بیٹوں کو ہر بیٹے کو وہ
ایک ایک لاکھ درہم جو ہے وہ دے کے مرا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے بیٹے باہر مسجد کے بیٹھ کے لوگوں سے، نمازیوں سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ آپ کا وہی ہے جو آپ اللہ کی راہ میں اس دنیا میں خرچ کر کے گئے۔ جو آپ نے کمایا، اس کمائی کا تجزیہ کیسے ہوگا اس کا پتہ چلے گا آپ کو جب آپ انشاءاللہ تعالی، ہم سب انشاءاللہ تعالی جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے ساتھ جو حساب ہوگا۔ لیکن آج آپ کو ان دو ہستیوں سے ملواؤں گا، ایک ہستی سے ملواؤں گا جنہوں نے اس دنیا میں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کام کیا ہے۔ میں تو ان کو جانتا ہوں، پیر سید لقت حسنین، السلام علیکم، ان کے نام سے، لیکن دنیا ان کو صرف پیر سائیں کہتی ہے، اور پیر سائیں کہنا ہی ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ارسلان نصرت راجہ صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت پیر صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے کہ پیر جو ہم نے دیکھے عام طور پہ، وہ سارے پیر جو ہیں وہ کو لینے کے لیے نیازوں کے چکر میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ دینے والوں میں سے کیسے بن گئے؟ نہیں، بیسیکلی پیر ہوتے ہی دینے والے ہیں۔ کیا بات کی ہے، اچھی پوری بات ہسٹری ہے، اس کی ہسٹری ہے۔ بے شک، اور اسلام کی طرف جو لوگ جنہوں نے دعوت کو قبول کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ جنہوں نے سخاوت کی، اپنے لنگر کو کھولا، اپنی محبتیں دیں، اور غریب اور مسکین کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولا۔ آپ نے اپنے اس لنگر کا نام رکھا ہے مسلم ہینڈز، کیوں؟ مسلم ہینڈ چیریٹی جو ہے، یہ در حقیقت اس کے پیچھے فلسفی ہے، اسلام کی فلسفی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فلسفی ہے کہ اسلام دینے والا ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اور جس وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہسٹری کے اندر بے شمار لوگ حضور کی سخاوت کی بنا پر اسلام لے کر آئے، بے شک بے شک۔ تو اس چیز کو ہم کیوں اڈاپٹ نہ کریں؟ حضور، یہ مسلم ہینڈ جو ہے، یہ آپ بنیادی طور پہ برطانیہ میں مقیم ہیں، لیکن آپ کے کام جو ہیں وہ دنیا کے کون سے حصہ ہے جس میں نہیں ہو رہے؟ تقریباً 50 کنٹری سے زیادہ ہیں، 50 ممالک میں، لاسٹ 25 اس میں فلسطین شامل ہے۔ فلسطین، غزہ کے اندر مسلم ہینڈ کا اپنا آفس ہے، اور غزہ کے اندر مسلم ہینڈ کا اپنا آپ کو آفس ہے۔ صرف اسی بات پہ جنت مل جائے گی۔ وہاں پہ کیا کام کرتے ہیں اس وقت وہاں پر سارے کام ہو رہے ہیں، ایمرجنسی کے جتنے کام لوگوں کو، جتنی جو بمبارمنٹ ہوتی ہے تو نیچے جو لوگوں کو، یہ جو ہم صرف ایس ایم ایسوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کر کام کر رہے یہی ہوتے تسل ہیں۔ کھیل ہے، یہی تسل۔ کیا پھر بات ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ مسجد جو اقصیٰ جو ہے، مسجد اقصیٰ کے پچھلے سے ہم 7-8 سال سے بیزی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں کا مسجد ہے، پہلا قبلہ بھی وہ ہے، اور محبت کی جگہ، مجھے خود جانے کا وہاں موقع ملا اور وہاں پر تہجد اور نمازیں پڑھیں، کیا سکون اس کے اندر۔ لیکن چونکہ وہ سعودی عرب میں نہیں ہے، اور وہ فلسطین میں ہے، اور غریب علاقے میں ہے، اور اسرائیل کے کنٹرول میں بھی ہے، اس وجہ سے آ کر وہاں کا کام کرنا ذرا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ مسلم ہینڈ نے وہاں پر وضو خانے بنائے، وہاں پر ہم پہلے نہیں تھے، لیکن خراب تھے اور ضرورت زیادہ تھی۔ پھر ہم نے اندر کا لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا۔ پھر اس کے علاوہ ہم مسجد اقصیٰ کی بات کریں جہاں سے میرے نبی نے معراج کیا، ہم نے پورے، آپ وہاں کام کر رہے ہیں۔ مسلم ہینڈ میں کام جو پچھلے سال ہم نے کیا، اس کے بہت بڑا حرم ہے، سہن ہے، بہت بڑا حرم ہے، اس کے اندر بیک سائڈ کے اوپر بے شمار زیتون کے درخت ہیں۔ رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا تھا، تو جسٹ 25% کے اندر جو اندر والا حصہ تھا یا اوپر والا حصہ، وہاں لائٹنگ تھی، پیچھے کوئی لائٹنگ نہیں تھی۔ رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا تھا اور وہ جنگل کا سما ہوتا تھا۔ مسلم ہینڈ نے پچھلے سال 75% جو ابھی رہتا تھا، سارے کے سارے روشنی دے دیا۔ اور اس وقت ہم اس وقت جو ہے، اس وقت ہم 2 ملین پاؤنڈ سے زیادہ رقم خرچ کر، کتنی؟ 2 ملین پاؤنڈ سے زیادہ صرف مسجد اقصیٰ کے اندر لائٹنگ کا انتظام شروع ہو چکا۔ آپ نے وہ جگہ دیکھی جہاں نبی نے نماز پڑھی تھی؟ ساری جگہ۔ آپ نے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ اپنے گھوڑے کو باندھا تھا؟ آپ نے وہاں جا کے دعا کی؟ بہت زیادہ تو ہے۔ پیر صاحب، دعا کیا کی؟ مسلمانوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ خدمت کی قبولیت کے لیے۔ کیا خوبصورت بات کی، خدمت کی قبولیت کے لیے کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں چاہیے۔ حضور، وہاں پہ مسلمانوں کے مجموعی طور پہ کس طرح کے حالات اور ان کو کیا مدد چاہیے؟ میں آپ کو کیا صورتحال بتاؤں؟ ان کو ہر وہ چیز چاہیے جو کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہے، اس کی خودداری کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کو اکنومیکلی کمزور کرنے کی خاطر ان کے جو زیتون کے درخت اکھاڑ دیے۔ اللہ، چونکہ زیتون کے درخت کی عمر جو ہے سینکڑوں سال ہوتی ہے، اور پھل سینکڑوں سال دیتا ہے، وہ تین ہے، وہ زیتون، یہ قرآن نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اتنا بابرکت یہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے اندر رحمتیں رکھی ہیں۔ ایک ایک درخت گھر کو چلاتا ہے، ان کو جلا دیا، اکھاڑ دیا۔ الحمدللہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، مسلمان نے لاکھوں درخت زیتون کے دوبارہ لگائے، لاکھوں کے، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں درخت، صرف درخت نہیں لگائے۔ درختوں کی سونامی آپ وہاں لے کر آئے؟ نہیں، ہم سونامی تو بھائی بربادی کا نام ہے، یہ ہم تو محبت دینے والے۔
हम तो मोहब्बतें देने वाले हैं, हम तो मोहब्बतें का पैगाम देने वाले वहाँ पे लोगों का रवैया, मुसलमानों का रवैया आपके साथ कैसा है? बहुत बहादुर है। मैं हैरान हो चुका हूँ उनकी बहादुरी के किस्से देखकर, उनकी ज़िंदगी को देखकर। वो मौत से बेपरवाह चुके हैं। बच्चे, मर्द या औरतें? हर एक। इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि हम कुर्बानी दे सकें। फिर से कहिएगा। अपने हर फ़लस्तीनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है ताकि हम कुर्बानी दे सकें अल्लाह की राह में। वहाँ पे कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुस्लिम हैंड्स की तरह जो कि काम कर रही हैं? बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा बंद कर दी गई हैं। किस वजह से? इसलिए कि वो नहीं चाहते कि वहाँ कि पर मुसलमानों की हालत बदले। कि मदद पहुँचे। वहाँ पे मुसलमानों को मछली दी जा रही है या मछली पकड़नी सिखाई जा रही है? वो मछली की तलाश में है। मछली की तलाश में। बड़ी नाजुक बात की आपने। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। वो मछली की तलाश में है। मस्जिद अक्सा में आपने दो हिस्से, एक मस्जिद अक्सा का और एक कुब्बतुस सखरा का, जो इन दोनों में जाने का इत्तेफाक हुआ? साथ हैं बिल्कुल। एक बड़े सहन के अंदर है, दरमियान के अंदर कुब्बतुस सखरा है, साथ ही मस्जिद अक्सा फ्रंट साइड पे। हम अल्लाह की नेमत से सुबह सहरी के वक्त अर्ली सहरी जाते थे। क्या खूबसूरत मंजर। हरम काबा, हरम मदीना की सिचुएशन खूबसूरती के लिहाज से बहुत डिफरेंट है। ये तो उसका मुकाबला नहीं करती, लेकिन अल्लाह का पहला घर है, सैयदना सुलेमान की तामीर है। क्या बात है। और खुदा गवाह है, मेरे अंदर जब ये मस्जिद अक्सा की बात आती, मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती, काश मैं वापस जा सकूँ। अल्लाह अकबर। राजा साहब, आप काम कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। जी। आज़ाद कश्मीर में क्यों? ये तो वैसी ज़रा थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ पे कि कोई रहेगा ना रहे, कुछ खबर नहीं है कि कैसा हो। बिलाल भाई, आज़ाद कश्मीर में काम करने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर बहैसियत ख़ुद बड़ा डिप्राइव्ड है। आपको पता है कि हमारा कोई नेशनल अवार्ड में से भी कोई हिस्सा आज़ाद कश्मीर को नहीं मिलता, लेकिन इसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने इसको इनायत बख्शी है वो ये कि हमारे एक ही डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इस वक्त यूके में सिर्फ तादाद 13 लाख के करीब है। 13 लाख के करीब, जो कि वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, जो वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं। और खान साहब कह रहे हैं भेजें। जी वो भेज रहे हैं। 13 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ बरतानिया से रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो कि ना सिर्फ वहाँ की ग्रोथ, इकनॉमिक ग्रोथ का सबब बनती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ज़रिए मुबादला जो है वो बढ़ता है उनसे। तकरीबन पाकिस्तानी जो 2 मिलियन है, 20 लाख हैं वहाँ पे बरतानिया में जी, और जिनमें से 13 लाख इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधे से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई, अगर आप सुनेंगे इसके बारे में, वो ये ब्रिक्स एंड मोटर की हुई। यानी लोगों ने अपने घर बनाए, प्लाजे बनाए और खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकी वहाँ पे। सड़कें नहीं बनी, पानी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई लाइवलीहुड्स का लोगों के लिए नौकरी का कोई नहीं है। बिल्कुल आज तक वहाँ का अपना कोई इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल नहीं है। सही बात है, आपकी दुरुस्त बात कह रहे हैं। सो ये तमाम इश्यूज़ जो हैं आज़ाद कश्मीर से मुंसलिक हैं। और तो लोग तो वहाँ पे बरतानिया में बड़े फंड लेते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर में जाके पता नहीं क्या दिन और रात को दिन कर देंगे। वो क्या है सारे? असल में बिलाल भाई, मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर में और स्पेशली मीरपुर और उसके मुज़ाफ़ात में काम करना बड़ा मुश्किल काम। वजह इस वजह से क्योंकि हमारे लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं अपने वतन के साथ। तो जब वो किसी चैरिटी को यूके में पैसे देते हैं कि आप ये काम मीरपुर में करें, तो वो लाज़मी अगले साल जाके मैंने देखेंगे। जबकि अगर वो पैसे सिंध के लिए या बलूचिस्तान के लिए तो किसी ने जाके देखना नहीं है, तो पैसे इकट्ठे करना आसान है। तो यहाँ पे काम करना चैरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स ने लिया। हमने 5 साल पहले यहाँ पे अपने ऑफिस का क़याम किया, और हमने पानी के प्रोजेक्ट्स जो बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, साफ़ पानी, ये जिसका सबसे बड़ा स्कैंडल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कप्तान की हुकूमत में बना हुआ है, वो साफ़ पानी का है। वो साफ़ पानी। आपने मेरे कप्तान के बारे में कुछ नहीं कहना, अपने साफ़ पानी के बारे में नहीं। हमारे कप्तान तो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ बैठे, तो हम इनकी मौजूदगी, मैं अपने कप्तान की बात कर रहा हूँ। सही। तो साफ़ पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत भी है, और हमारे इलाके में हमने तो वहाँ तो डैम है जी, फिर भी पानी, ये डैम जो है ना, ये हमारे लिए कंटामिनेशन का बायस बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम शहर जो नीलम से ये पानी चलता है, और आते आते रास्ते में जितने भी बड़े शहर हैं उन सब की सुएज जो है वो अनरिफाइंड इस पानी में आती है। दरियाओं में अपनी सीवरेज डाल रहे हैं। इजाज़त दें, मैंने खुद अपनी आँखों से दरिया नीलम मुजफ्फराबाद के आज से 3 महीने पहले पूरे शहर का गंद दरिया नीलम के किनारे पर देखा है। मैंने पूंछ दरिया के हजीरा के बाद अपनी आँखों से पूरे शहर का गंद जो है वो हजीरा के बाहर
दरिया पूंछ के किनारे पर देखा है और वो सारा नीचे गिरता एक छोटा सा वक्फा लूँगा, वापस आते हैं। और ये कौम जो है इसको सलाम है कि अपने ही पानी जो इन्होंने पीना है उसमें अपने ही घर की गलाजत डालते हैं और फिर किसी से बरतानिया में तवक्को करते हैं कि मुस्लिम हैंड यहाँ आए और आपको पानी साफ़ करके दे। वो कर तो देंगे, लेकिन आपका भी कुछ फ़र्ज़ है, रोज़े रखने भी फ़र्ज़ है, लेकिन कूड़ा ना फेंकना, अपने गलाजत को दरिया में चलते बहते पानी में ना फेंकना, क्या ये भी इबादत है? वापस आइए, आपको जवाब देता हूँ। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस बात को 3 साल हो गए हैं कि ये आवाज़ जो है ये ज़ाहिरी तौर पे हमारे साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि पीर साहब हमारे साथ बैठे हैं। पीर साहब, ये लोग जो है ना, ये मैं आप लोगों की तारीफ़ एक और तरह से, तारीफ़ से मुराद इंट्रोडक्शन एक और तरह से करने लगा हूँ। आप लोग बुनियादी तौर पे हैं कारोबारी लोग। ये कारोबार जो आपका है ना, ये रब ताला के साथ है। आपने डाली हुई है कमेटी, और रब के साथ कारोबार करने वाला कभी भी किसी नुकसान में नहीं जाता। कायनात का मालिक है वो। साबरी था कॉल पढ़ने वाला, कवाल जिसको हम कहते हैं। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी पे कह रहा हूँ कि अल्लाह का एक ऐसा वली था जिसने अपने पास ना पैसा रखा और ना कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात की, और वो शख्स जिसने कि अपनी ज़िंदगी में जो इज़्ज़त पाई वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और अहले बैत की मोहब्बत से पाई। वो पाना क्यों ना होता, क्योंकि इनके वालिद ने भी इसी नाम से इज़्ज़त पाई थी, इनके चचा ने भी इसी नाम से इज़्ज़त पाई थी। ये कमेटी डाल के चले गए और उस कमेटी का जो नामा निकलता है वो ये निकला कि आज वो शख्स नहीं है, और उसके लिए इस मुल्क में आंसू बहाने वालों की और उसके ऊपर दुआ देने वालों की कोई कमी इस मुल्क में नहीं है। खुदा ताला उसके दर्जात को आला करे और बुलंद करे, और आने वाले वक्त में मेरी दुआ है कि उसका बेटा भी अपने बाप की तरह, जिस तरह इसने अपने बाप की ताज़ीम की, वो भी अपने बाप की ताज़ीम करता हुआ इसी कॉल को आगे बढ़ाता चला जाए इंशाअल्लाह ताला। हज़रत खैबर का माल जो था वो बहुत ज़्यादा था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सारा माल तकसीम करके जब आए तो एक हार था जो उनके पास बचा, तो वो घर में आपके लेके जाने लगे। तो एक सहाबी आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे यही हार चाहिए था। आपने वो हार जो है वो सहाबी को दे दिया। अम्मा आयशा जो थी वो पर्दे के पीछे सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी। तो आए तो कहा कि या रसूल अल्लाह, आज तो मदीने में बच्चे सोने से खेल रहे हैं, आज तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। कहा आयशा, वो जो एक हार था वो भी तेरे बेटे ने मांगा, तो मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया कि मैं उसको ना दूँ, मैं वो भी दे आया। ये जो देने का मामला है शाह साहब, ये खुदा ताला दिल पे डाल देता है या कुछ और सोचा जाता है? असल में जितनी भी अताएँ हैं ना रब की, उसमें से सबसे बड़ी अता किसी इंसान के पास है तो सखावत है। अल्लाह किसी को दिल का गनी करता है। क्या बात की है, वाह। अल्लाह किसी को दिल का गनी करता है, क्या बात है। उसके लिए कायनात की दौलतें, इक़्तिदार, क्या बात की। माल, शोहरत कोई हैसियत नहीं रखती जब रब किसी को दिल का गनी करता है। क्या खूबसूरत बात की, जब किसी को दिल का गनी करता है। ये अदारा सिर्फ काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं अभी वापस आऊँगा तो मैं फ़लस्तीन से निकल के, मेरा दिल नहीं कर रहा फ़लस्तीन से निकलने का, लेकिन मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ भी बात आपकी करूँगा जो कि जा रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो बात होती है वो बच्चे हैं जो कि इस मुल्क के हैं और हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बेटी आपका क्या नाम है?
ثنا رفاقت. ثنا رفاقت. ثنا رفاقت, آپ اس وقت کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں ایم فل کیمسٹری کا ہے. آپ میری پیرنٹ یونیورسٹی میں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں تھا تو پتا. آپ ایک تو میری بہن ہو گئیں رشتے میں, ایک آپ میری بیٹی ہو گئیں, آپ کے ساتھ میرا دوہرا رشتہ ہو گیا. آپ کی ساری تعلیم میں مسلم ہینڈ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میں نے اپنی اسکولنگ اسٹارٹ ہی مسلم ہینڈ سے کی, کیونکہ فرسٹ بیچ تھا ہمارا, 2002 کی بات ہے. اور مطلب مجھے سب کچھ یعنی کہ مجھے پالش کرنے میں بالکل ایک ایوریج سی اسٹوڈنٹ تھی. تو مسلم ہینڈس کے جتنے بھی ٹیچرس تھے, جتنے بھی مینٹورس تھے میرے, انہوں نے مجھ اور پیر صاحب کے ساتھ تمہاری ملاقات ہے؟ ہاں جی, میں اپنے اسکول کی ٹاپر رہ چکی ہوں. اور یہ مطلب ویسے پڑھتا رہا ہے کہ انہوں نے مطلب ہر بچے کی اس طرح سے مدد کی ہے کہ مطلب اسکول میں ہمیں بکس فری سب کچھ, مطلب ٹیچرز اتنے اچھے دیے, اتنے اچھے انہوں نے مطلب ہمارے مینٹورز ہیں کہ ان کی وجہ سے. بات پہ یقین نہیں آ رہا کیونکہ تم کہہ رہی ہو کہ میں ایم فل کر رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ تم 8ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہو. یقین کرو. نہیں, میں نے ایم ایس سی کیا پنجاب یونیورسٹی سے, اب میں ایم فل کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. اکھر, یہ میں بڑی ایمانداری سے تم نے اس کا جواب دینا, اللہ کو حاضر ناظر جان کے. اکھر مسلم ہینڈ نہ ہوتا تو تم اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہو؟ میں یہاں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں یونیورسٹی تک پہنچتی. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھی, ایک پتھر کو تراشا ہے جیسے, اور وہ تراشنے میں مسلم ہینڈس کا کام بس ہاتھ ہے اس کے بیچ. کیا جملہ سنا آپ نے اس بچی کو, پتھر کو تراشا ہے. یہ صرف پیسہ جو ہے نا یہ تراش نہیں سکتا, اس کے پیچھے ہستیاں چاہیے, اس کے پیچھے شخصیتیں چاہیے. اور اگر سیدوں کی پیچھے دعا ہو اور سر پہ ہاتھ ہو تو پھر یہ پتھر اسی طرح تراشے جاتے ہیں. پیچھے بیٹے کو دینا ذرا. آپ بیٹا, آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میرا نام عزیر وسیم ہے سر. اور آپ کی کیا تعلیم ہے, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ سر میں سول انجینئرنگ کمپلیٹ کر چکا ہوں اس ٹائم. سول انجینئرنگ کر چکے ہو؟ جی سر, کمپلیٹ ہو گئی ہے میری. اور میں سر اب انشاءاللہ ایم فل اسٹارٹ کرنے لگا ہوں پروجیکٹ مینجمنٹ میں. نہ کر یار. جی سر. پکی بات کہہ رہے ہو نا؟ جی سر. کہاں سے کر رہے ہو یہ پروجیکٹ؟ میں نے سر سول انجینئرنگ کی ہے یونیورسٹی آف لاہور سے, اور ابھی پروجیکٹ مینجمنٹ بھی سر انشاءاللہ یونیورسٹی آف لاہور سے ہی کروں گا میں. اچھا, یہ پروجیکٹ آف مینجمنٹ جو ہے, یہ ہمارے بہت سے سننے والے جو ہیں ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں 10-12 سال پہلے یہ تعلیم تھی ہی نہیں. یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ یہ جو ڈبل ڈگری کرنا ہے نا, یہ ایک جسے کہنا چاہیے نا سپر فاسٹ یہ پیس ہے, کیونکہ پروجیکٹ مینجمنٹ آئندہ آنے والی دنیا کا کام ہے. اور سول انجینئر اگر پروجیکٹ مینجمنٹ میں چلا جائے تو وہ سائٹ انجینئر کبھی نہیں بنتا جس طرح ہم جا کے بنے تھے, وہ سیدھا جا کے ایک ایگزیکٹو پوسٹ پہ لگتا ہے. تو میں سول انجینئرنگ کرنے میں 4 سال لگے. جی سر. اگر یہ نہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ تو شاید سر میں اس مقام پہ آج نہ ہوتا سر, میں شاید سول انجینئر نہ بن سکتا. یار یہ بڑی بات ہے, نہ بن سکتے؟ نہیں سر. کیوں؟ کیونکہ سر اتنے اخراجات جو سول انجینئرنگ کے اوپر خرچ آیا ہے وہ مجھے سارا مسلم ہینڈ اسپانسر کیا ہے. تمہیں کبھی مسلم ہینڈ کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانا پڑا؟ دے سر ایسا ٹائم آیا ہی نہیں ہے. ہمیں جب بھی کبھی یونیورسٹی میں مجھے فیس جمع کروانی ہوتی تھی تو مسلم ہینڈز والے میرے سے خود کانٹیکٹ کرتے تھے. کبھی بھی آج تک ہمیں کانٹیکٹ کرنے کی نوبت نہیں آئی سر. نہ کر یار. جی سر. تو پاکستان میں رہتا ہے نا, پکی بات ہے نا, جہاں پہ آج ڈالر کی قیمت 154 ہے, لوگ روزہ رکھ کے مال ذخیرہ کر رہے ہیں, اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے کبھی مانگے نہیں جا کے. سر آج تک ایسا ٹائم آیا ہی نہیں ہے کہ مانگنے کی ضرورت. اس بیٹی کو دینا, رفاقت کو. بیٹا تو نے کبھی جا کے مانگے پیسے؟ نہیں سر, مجھے بھی نہیں مانگنے پڑے. پیر صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا, یہ تراشے ہوئے ہیرے خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, آپ نے تراشا ان کو؟ یہ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, میں ایک بات پوچھوں, تمہیں پیر صاحب میں شفقت محسوس ہوتی ہے؟ ہاں جی سر. کس طرح کی؟ ایک پیر کی, ایک والد کی, کس طرح کی؟ ایک باپ جیسی, والد جیسی. پیر صاحب اس سے بڑا تغمہ آپ کی زندگی میں آپ کے سینے پہ لگ ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ قبولیت ہے اللہ کی رحمت کی طرف سے. یہ بچے سارے ہمارے پاس نرسری پریب میں آئے تھے, یہ آج سے 18 سال پہلے ہمارے پاس آئے تھے. 18 سال ہو گئے؟ جی ہاں. ان کو گود لیا آپ نے؟ ان کو ہم نے ان کو گود لیا. یہ سارے بچے, میں ان کو مذاق بھی کرتا ہوں, یاد ہے جب ہمارے پاس آئے تھے اتنے سے تھے, آج ماشاءاللہ تمہاری دھاڑیاں ہو گئی ہیں, اب تم ڈگری ہولڈر ہو گئے ہو, اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے لگ گئے. بڑی محبتوں کے ساتھ. لیکن جو الحمدللہ اصل میں یہی مسئلہ تھا کہ ہم کیسے, کیا ہم جو انٹرنیشنل چیریٹیز ہوتی ہیں نا ہمارے جیسی, وہ جسٹ لٹریسی ریٹ کے اوپر کام کرتی ہیں, جسٹ بچوں کو, لوگوں کو نا چھوٹا سا حساب سکھا دیا, کتاب سکھا دی, پڑھنا سکھا دیا, سائن کرنا سکھا دیا. ہم نے کہا ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے بچوں کو کسی منزل تک پہنچا. وہ صرف گریجویٹ نہیں ہے,
وہ پوسٹ گریجویٹ بھی نہیں ہے, وہ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. میں جناب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں, انشاءاللہ مسلم ہینڈز آنے والے دور کے اندر پاکستان کو مینیجر بھی دے گی, ڈائریکٹر بھی دے گی, چیئرمین بھی دے گی, اور انشاءاللہ اچھا, اگر ایک بڑا احسان ہوگا ہماری زندگیوں پہ. اگر ایچ کالج پرائم منسٹر دے سکتا ہے تو مسلمان بھی دے گی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, دے گی اچھی بات کی, اچھی بات کی, بڑی خوبصورت بات کی. اچھا حضور, ایک بڑا ہی تلخ قسم کا سوال ہے جو کہ میں اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اس کا بالکل سچا جواب دینا ہے. افریقہ ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ کہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, یہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ سچ کہہ رہے ہیں, میری آنکھوں کے سامنے, اور وہ چھوڑ رہے ہیں غربت کی وجہ سے. مسلم ہینڈ کیا کرتا ہے اس کے؟ مسلم ہینڈز الحمدللہ, میں صومالیہ سے شروع کروں. جی, صومالیہ سے, یوگنڈا سے, روانڈا سے, پھر اس کے علاوہ آگے ایتھوپیا میں, پھر اس کے علاوہ سوڈان کے اندر, ساؤتھ سوڈان کے اندر, نیجر کے اندر, مالی کے اندر, نائجیریا کے اندر, سینیگال کے اندر, گنی کناکری, گنی بساؤ, اور اس کے علاوہ گیمبیا کے اندر, موریتانیہ کے اندر, سی لیون کے, یہ سارے کے پھر ویسٹ افریقہ اور نارتھ افریقہ, مڈل یعنی کہ سینٹرل افریقہ, مسلم ہینڈ وہاں موجود ہے. اور آپ ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کا ہمارے اسکول اگر آپ دیکھیں تو جو انہی بچوں کو, جس طرح یہ بچے نا, اس طرح ہم نے ان کو گود میں پالا. آج وہ بچے یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں. ہم نے انتظار کیا پوری ایک نسل کا. شاہ صاحب, یہ وہ بوٹا ہے جو کہ آئندہ آنے کے لیے پھل دے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو ہیں وہ صرف عام جاب تلاش نہیں کریں گے, وہ ملک کو لیڈ کریں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے, لیڈ کریں گے, وہ لیڈ کریں گے. ابھی میں افغانستان میں گیا تھا تو ہمارا جو اسکول ہے کوئٹہ کا, افغانی بچوں کا, وہ 40 بچے مجھے وہاں ملے. افغانستان, وہ سارے کے سارے بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. میں نے کہا بچے تم عام نہیں ہو, تم اس ملک کا مستقبل ہو. کیا بات, تم اس ملک کے اداروں کے چیئرمین ہوگے, تم سربراہ بنو گے اس ملک. شاہ صاحب, آپ کو اس ساری چیز کا اجر کیا چاہیے؟ اپنے رب کی رضا چاہیے بس, اور اللہ کے نبی کی مسکراہٹ چاہیے. شاہ صاحب, آپ کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے, اور دل سے دعا کی جا سکتی ہے. جو کنٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں, خدا کرے کہ پاکستان کے حاکموں کو بھی یہ توفیق ملے کہ وہ یہ کنٹریبیوٹ کریں. حضور, یہ فرمائیے کہ پاکستان میں لوگ گندا پانی دریا میں نہ پھینکے, اس کے لیے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے صرف یہی حکم ہے کہ ایک تو ہمیں گورنمنٹ لیول پہ ایک میس اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گندا پانی, جو پانی پینا اس میں گند پھینک رہے ہیں, کیوں نہیں پتہ؟ سر نہیں پتہ. آپ دیکھیں, آپ کے گھروں میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کے بور ہولز ہوں گے, اور آپ 200 روپے کا اس کا ٹیسٹ کروا کے یہ چیک نہیں کریں گے کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے کہ نہیں. ٹھیک, تو یہ ہے اویئرنیس کی کمی. لوگ سمجھتے ہیں کہ گزرتے پانی میں کچھ بھی پھینک دو وہ گزر جائے گا. وہ نہیں گزرے گا, وہ نہیں گزرے گا, پولیوٹ کرے گا, وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کو پولیوٹ کرے گا جہاں بھی پانی رکے گا. کمال بات ہے, جو پینے کے قابل نہیں اسے وضو کرنا ٹھیک ہے. وضو کرنا ٹھیک ہے. حضور, یہ فرمائیے کہ آپ کے کتنے وہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں؟ سر اس وقت ہمارے تقریباً 52 واٹر پلانٹس ہیں جو کہ 52 میں جو آزاد کشمیر میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم نے پاکستان میں اس کی ایکسپینشن شروع کی. یہ ہم نے ایک, آپ سمجھ لیں کہ ایسا پائلٹ کیا تھا کہ جس کو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے. ہم کتنا مطلب خالی لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ صاف پانی پی رہے ہیں ہم سے. ہم نے اس کو مانیٹر کیا, ہم نے اس کی امپیکٹ اسیسمنٹ کرائی. ہم نے دیکھا کہ جو ہاسپٹلز میں لوگ واٹر بورن ڈیزیزز لے کے آ رہے تھے, 3 سال بعد وہاں پہ رزلٹ کیا ہے. اور آپ یقین کریں گے کہ ڈراسٹکلی 60% تک ڈراپ ہوا جو انفیکشیس ڈائریا ہے بچوں کے اندر. ہم نے اس کی پوری امپیکٹ انالیسس جو ہے وہ کروایا. تو اس کے بعد ہم نے یہ پروگرام جو ہے اس کی ایکسپینشن کی, اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی شاہ صاحب نے لاہور میں یہ ریسنٹلی 2 واٹر فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح کیا, اور اب اس کو ہم جو ہے نا مزید ایکسپینڈ کریں گے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. اجازت ہم کراچی ہم نے 30,000 سے زائد ہینڈ پمپ, کمیونٹی ویل, اور بڑے جو بلوچستان وغیرہ کے اندر بڑے ہیوی 400-500 فیٹ نیچے جا کر بلوچستان وغیرہ کے اندر وہ ہم نے وہ ویل لگائے ہیں, ہینڈ پمپ جو بڑے ہیوی قسم کے ہوتے ہیں, وہ تقریباً 30,000 سے زیادہ ہیں. اب ہم نے سٹیز کی طرف توجہ کی ہے. کراچی کی طرف جائیں گے؟ کراچی میں جا چکے ہیں, بالکل جا چکے ہیں. ہم پہلے 5 لگانے لگے ہیں. میں میرے آفس کے اندر پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ لاہور کے اندر ہم نے شروع کر دی ہیں. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. یہ کتنا مشکل ہے صاف پانی دینا لوگوں بہت 10 لاکھ روپے میں ایک فلٹریشن پلانٹ ہے. تو ہمارا اسکینڈل کیوں ملک میں بن گیا صاف پانی؟ میں آپ کو بتاؤں جی, ہم نے وزیر آباد کے اندر ایک ڈگری کالج بنایا ہے 4.25 کروڑ کے اندر. گورنمنٹ کا ایک ڈگری کالج اسے علاقے میں بنا ہے 16 کروڑ روپے میں. یہ پرابلم ہے اصل میں.
یہ پرابلم نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے. 10 لاکھ روپے میں ایک فلٹریشن پلانٹ. 10 لاکھ روپے میں مجھے بتائیں کتنا اجر کتنا ثواب ہے. اچھا، اس کا مطلب کہ آپ نے 52 لگائے ہیں وہاں پہ، تو آپ کی صاف پانی کمپنی بھی اربوں خربوں روپے کی مینجمنٹ وہاں پہ ہوگی آپ کی؟ نہیں، اربوں خربوں کی تو مینجمنٹ نہیں ہے ہماری، آپ میتھس کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے بلال بھائی کیا یہ ہے کہ پروجیکٹس کو ویزیبلٹی دی ہے. ہم نے گلی محلوں میں یا ایسے خفیہ جگہوں پہ پلانٹس نہیں لگائے جس کا کوئی مصرف نہ ہو، مین روڈز کے اوپر، تاکہ ایک تو پروجیکٹ کی ویزیبلٹی ہو، اویئرنیس کریٹ ہو، اور آنے جانے والا بندہ چاہے وہ کہیں پہ بھی جا رہا ہو مینٹین کرنے میں کوئی پرابلم ہے؟ سر کوئی پرابلم نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ کے پاس سٹاف موجود ہے اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ موجود ہیں. اچھا، ایک صحابی تھے، وہ رسول پاک، صحابی نہیں ابھی بنے تھے، وہ ایک آدمی آیا، بدو آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دیکھا کہ اس نے رسول کو، تو اس نے چیک کرنے کے لیے، معافی کے ساتھ اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس نے ایک وادی تھی جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں جو تھیں وہ چر رہی تھیں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وادی ساری بکریوں کی مجھے دے دیں. رسول نے کہا لے جاؤ. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، پھر وادی بھری ہوئی تھی. کہا یا رسول اللہ، یہ بھی مجھے دے دیں. لگے رسول نے کہا لے جاؤ. وہ اپنے قبیلے میں گیا، اس نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ نبی ہے، اس کو دنیا کا غم ہی کوئی نہیں ہے، اس سے جو مانگو یہ دے دیتا ہے. حضور، یہ شاہ صاحب یہ جو کام ہے نا کرنے والا، یہ بڑے دل کا کام ہے کہ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں ان کی امانت اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان کی امانت. کبھی کوئی مشکلات نہیں پیش آتی؟ کس قسم کی؟ یا میرے مولا، کس قسم کی کیا مطلب؟ ہمارے ہاں تو سکینڈل صاف پانی کا نہیں آپ سوچ سکتے کہ خرموں روپے کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کس کوئی مشکل نہیں ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. یہ نیت کا پھل ہے یا مینجمنٹ اچھی ہے آپ کی؟ یہ رب کی رحمت کا پھل ہے. انسان کیا بات کی ہے. نیت کا، انسان کی نیت کسی وقت خراب ہو سکتی ہے. یا رب کی اگر رحمت رب کی رحمت آپ کے اوپر سایہ فگن ہے تو آپ بچ جائیں گے. ہاں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی نیت کسی وقت خراب ہو سکتی ہو سکتی ہے. حضرت فیوچر پلان کیا ہے؟ ہے. فیوچر پلان تو یہی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک مثالی معاشرہ بنا سکیں، برطانیہ میں رہتے ہوئے، اور ناٹ جسٹ پاکستان، دیگر کنٹریز کے اندر بھی. ایک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ مسلم ہینڈ کی ساری مینجمنٹ جو ہے ٹرسٹیز سارے پاکستانی ہیں. انگلینڈ میں ہم رہتے ہیں، سارے پاکستانی ہیں، اور مسلم ہینڈ کے ذریعے سے پاکستان کا ایک خوبصورت پیغام پوری دنیا میں پہنچتا ہے. واہ، برٹش چیریٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم، مجھ سے آپ کو یاد ہے آپ جب وزیر آباد کمپلیکس میں تشریف لائے تھے تو مجھ سے سوال کیا کہ ساری دنیا میں کام کرتے پاکستان کیوں؟ تو میں نے کہا پاکستان میری محبت ہے. کیا بات ہے. میرے آفس کے دوست بھی مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا میری محبت ہے. کیا بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس کے اوپر قوم اعتماد کرے. آج ہم جو سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمارے پاکستان میں، وہ ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے اداروں کے اوپر. ایک دن میرے آفس کے شخصیتوں پہ بھی نہیں ہے، اداروں پہ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا. میرے آفس کے دوست یہی جو ہمارے پاکستانیوں کی ہر جگہ عادت ہے، وہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے. میں سن رہا تھا، میرے مینیجر تھے، وہ ایگزیکٹو پوسٹ کے لوگ تھے. میں نے کہا کہ میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، مجھے ایک بات چاہیے. آپ کے پاس کچھ تقریباً کوئی 80 کروڑ سے 1 ارب روپے ہر سال آتا ہے مسلم ہینڈز کا، جو اس ملک میں ہم دیتے ہیں. آپ بھی تو ایک بڑا ادارہ ہے، آپ ایک مثال بن جائیں، ایک مثال بن جائیں کہ دنیا کو بتائیں کہ ایک ادارہ تو ایسا ہے جو قوم کی امانتوں کو اس کے حق تک پہنچا. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات اور ہے. الحمدللہ میرے ان دوستوں نے یہ کام کیا. میں ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ پیٹھ پیچھے کہتا ہوں شاہ صاحب کے، اور یہ منہ پہ میں پہلی دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں جتنے عرصے سے جانتا ہوں پیر سائیں کو، پیر صاحب نے آج تک کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے بھی کسی کی برائی نہیں کی. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی ایک سنت جو ہے یہ قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو کیوں داخل نہیں کرے گا. صرف درخواست یہ ہے کہ پیر صاحب جب جنت میں جائیں تو ہمارے چہرے بھی ان کو یاد رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں کو تو دولت عطا کر مولا،
صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے مولا، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا